السلام علیکم جی، میں اس وقت موجود ہوں جیکما آباد سے 8 کلومیٹر اندر کی طرف علی پور گاؤں کا نام ہے۔ اور اگر میری کیمرے کی آنکھ دکھا سکے، کیونکہ میں نے اس کا کوئی 2-4 گھنٹے سے وزٹ کر رہا تھا، مجھے جہاں جہاں میں گیا بائک پر تھوڑا سا یہ خشکی کا ٹکڑا ملا جہاں میں یہ شوٹ کر سکتا تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ میں بتا سکوں کہ واقعی میں نقصان ہوا اور اس کا ازالہ، اس کا نیم و بدل نہیں ہے۔ لیکن میں اصل میں جن کا نقصان ہوا تو ان سے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اصل تو کسان ہے جو زمین کے اوپر کام کرتا ہے، اصل تو وہ ہاری ہے جو زمین کے اوپر کام کرتا ہے، جو گندم ہم تک پہنچتی ہے، شہر تک، ہمارے گھر تک۔ اصل متاثرین وہ ہیں جو ہمارے لیے چاول کا فصل کو وہ کاشت کرتے ہیں، اصل متاثرین وہ ہے جو ہمارے لیے گنا اور پھر شوگر ہمارے تک پہنچتی ہے، اور کافی ساری چیزیں اس طرح میں گنوانا شروع کروں تو یہ میرا انٹرو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، اتنا سارا پانی کب خشک ہوگا، کیسے فصل ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اس کے کیا نقصانات ہوں گے فیوچر میں، مستقبل میں 6 مہینے بعد، 1 سال بعد یا 8 سال بعد۔ تو میں سوچا کہ ان سے بات کروں، یہ بہتر بتا سکیں گے بجائے اس کے کہ میں خود ہی بات کر لوں اور اصل متاثرین تک ان کی فیلنگ نہ سمجھ سکوں۔ میرے اس پروگرام کو دیکھیں، فالو کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ جی، میں اس وقت آ گیا، یہ علی پور گاؤں ہے، جگہ بہت خراب ہے۔ یہاں کے جو مقیم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ روڈ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، اور اب یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ میں ان سے بہتر پوچھوں گا، مطلب ایسا سمجھیں کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا زمینی رابطہ کٹ گیا، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک گاؤں کی جو آبادی ہے وہ بالکل ایسی ہو گئی کہ ختم ہو گئی۔ اچھا بھائی جان، یہ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو دیکھا کیونکہ کوئی بندہ تو بشر نظر نہیں آ رہا تھا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں کیا جائزہ لے رہے تھے؟ یہ جائزہ لے رہے تھے تو یہ سیلاب کا جو بارش کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہم یہ جائزہ لے رہے تھے۔ تو یہ پانی جو ہے نا، ان کی جو ہے گروتھ جو اوپر تھی وہ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور یہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اپنے جائزہ لینے کے لیے۔ تو یہ پانی کب تک کھڑا ہوگا، یہ فصل جو سروں کی ہوگی یا نہیں ہوگی، جو ہے ربی کی جو کہتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ربی کی تو فصل، یہ خریف کی ربی کی تو فصل نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ دیکھ رہے تھے تو ہماری جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا سال میں بھی یہ پانی کی جو اوپر ہے، کبھی کدھر ہمیں 6 فٹ نظر آ رہا ہے، کبھی 3 فٹ ہے، کبھی یہ نہر ہے، ہم نہر کے سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ یہ روڈ ہے، مین روڈ ہے جو گاؤں کو جاتا ہے، ان روڈ کے اوپر بھی تقریباً جو ہے نا 2-2.5 فٹ ابھی بھی پانی کھڑا ہے روڈ کے اوپر۔ آپ کی یہاں پر زمین متاثر ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ ساری زمینیں ہماری پسگردائی میں جو ہماری بھی ہیں، ہمارے جو بھی عزیز دوست اقارب اور علاقے کے جو بندے ہیں، ان ساروں کی زمینیں ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو تباہی ہوئی، جو نقصانات ہو گیا، پانی آ گیا، یہ ہم اس کو کسی طریقے سے ریکور کر سکیں گے یا آنے والے نقصان کو تھوڑا کم کر سکیں گے مستقبل کے اندر؟ یہ سچویشن ہوگی نا، تو یہ جب ہم کوئی بھی ڈرین وغیرہ نہیں بنائیں گے، پانی کو کوئی راستہ نہیں دیں گے، یہ جو ہے نا ابھی سائنسی حساب سے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہر سال یہ بارش کو یہ سسٹم جو آ رہا ہے ہر سال آتا جاتا رہے گا۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ کو یہ التجا کریں گے تو ایسا کوئی بندوبست کریں یا ڈرین وغیرہ بنائیں جو پانی کی جو ہے کنڈیشن وہ جو ہے تو اس کو صورتحال کو جو کدھر بھی نکال کرنے کے لیے۔ اچھا، مجھے ایک چھوٹا سا سوال، معذرت کے ساتھ آپ کی دل آزاری بھی ہوگی میرے اس سوال سے، لیکن میں پیش گوئی میں معذرت کر لیتا ہوں۔ آپ کے بھی گھر متاثر ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا جو راستہ ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہم روڈ پر آ گئے۔ تو آپ تو پورے ملک کو کھلاتے ہیں، آسان لفظوں میں کہوں گا، آپ فارمر ہیں، آپ زمین پہ ہل چلاتے ہیں، آپ ہمارے گھروں تک آٹا، دال، چینی اور یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں۔ تو آپ روڈ کے اوپر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ روڈ کے اوپر تو کوئی بھی بندہ جو ہے تو اپنے ایک پرندہ جو ہے نا، وہ اپنے صبح کو اڑنے کے لیے، خوراک کے لیے دوسری جگہ جاتا ہے۔ خوراک جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا
5 या 8 या 10 किलोमीटर चला जाता है, फिर भी अपने जो है ना उसमें आस्थाने पे वापस आता था। ये बंदे जो हैं जो घरों में अपने में बैठे थे तो वो बिल्कुल आबाद गा रहे हैं, वो उनका झुपड़ी बनी हुई है या कच्चे घर बने हुए हैं, उधर वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होते थे। अभी वो रोडों पे आए हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। एक तो उनके ऊपर जो है रात को जो है मच्छर वगैरह उनको काटते हैं, ठीक है। इतने मच्छर वगैरह पानी की वजह से, गंदगी की वजह से फैले हुए हैं। दूसरा दिन में जो है तो वो जो है सूरज की जो है तपश है उनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो सूरज उनको जो है सर को या जिस्म को काटता है, या कोई छपरा बना के बैठा है, कोई कपड़ा अपना चारपाइयाँ रख के वो ऊपर बच्चे उसके में सुलाता है। और उनके लिए वाशरूम है, वाशरूम का प्रॉब्लम है, उसके लिए गुस्ल का प्रॉब्लम है, उसके नहाने का या उसके पानी पीने के लिए उनको पानी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। तो हर बंदा तो परेशान बेसिकली है, महफूज भी नहीं है, गैर महफूज। हाँ, उन रोडों पे जो बैठा हुआ है, रोडों पे तो कोई भी बंदा, हर टाइप का बंदा आ सकता है ना, शरीफ भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता ना। किसी का घर होते हैं तो बंदा कोई भी उसके घर के या करीब जाता है तो वो उनसे पूछता है, भाई इधर आप कैसे आए हो, क्यों आए हो। जब रोड पे बंदे जो बैठे हुए हैं कोई भी उधर से गुजरता है तो वो उनसे ये भी नहीं पूछ सकते तो आप हमारे इस साइड से क्यों गुजरे, मेन रोड है। अच्छा, कोई भी किसी को नहीं देख रहा रोक हूँ सकता। काफ़ी सारे निजी चैनल, काफ़ी सारे निजी मीडिया पे बात होती है, सिंध गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ये कर रही है। मैं जैकमाबाद से 8 किलोमीटर अंदर आ गया, मैं आ गया, आपने बड़ा वो किया कि यार बड़ी बात है कि आप इतना अंदर आ गए, तो क्या सिंध गवर्नमेंट आपको कुछ दे रही है, कैंप दिया या जिसका मच्छरदानी था, और ये मलेरिया यहाँ पर है, पेट की बीमारी है, फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो क्या आप तक वो चीज़ें पहुँच गई ये 8 किलोमीटर अंदर? ये चीज़ है ना, हम खुद तो बेसिकली थोड़ा सा अफोर्डेबल बंदे हैं, हमारे पास शहर में भी जगह है, हम वहाँ भी रह रहे हैं। जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं, जो लोगों घरों से दरपदर हैं, ये ज़्यादा तो उनको है। और ये तो गवर्नमेंट तो ये जो है ना उस तक तो नहीं, हर बंदे तक नहीं पहुंच सकती। एक बंदे या 5 बंदे या 10 बंदे तक पहुंच सकती है। कोई हल बताएं गवर्नमेंट को, शायद हो सकता है कि आप कोई ऐसा रास्ता बता दें, जैसे मैं मोटरसाइकिल पर आ गया, मुश्किल ऊबड़ खाबड़ कीचड़ में से घूमता हुआ, शायद हो सकता है कि पानी की वजह से वो ना आ सक रही हो रेस्क्यू टीमें, कोई आपके पास ऐसा सोल्यूशन हो, उनको बताएं कि वो काम कर सके, आप तक इमदाद पहुंच सके, आप तक रिलीफ पहुंच सके। सोल्यूशन यही है, तो पहले तो वो बंदे जो ख़ास करके जो रोडों पे बैठे हुए हैं, पहलों उनको तरजीह देनी चाहिए। जो भी अपने घरों में बैठे हैं या किसी के घर में हैं या कोई भी किसी गांव में बैठा है, उनको भी छोड़ के पहले उनको तरजीह देनी चाहिए जो रोडों पे पड़े हैं, रोडों पे खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुस्तक तो वो हैं ना जिनके पास जो है ना रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और वॉशिंग रूम या गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है, गुस्ल कैसे करें, न्याय कैसे, ये तो उनकी सबसे ज़्यादा मजबूरी है। गवर्नमेंट को हम यही इल्तिजा करेंगे, पहले जो रोडों पे बैठे हैं उन लोगों को तरजीह दें, पहले उन लोगों को जो है राशन या जो भी चीज़ देनी है, जो सहूलत जो देनी है, पहले उनको दे दें। अच्छा। हम गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आप भी इधर आ जाएं भाई, आप बताएं आपकी क्या नाम है और आप यहाँ पर क्या हैं? मेरा नाम रहीम बश्क है, हमारे सामने गोट है, ठीक है, रहीम बश्क बिरोई। ये हमारा ज़मीन सारा डूबा हुआ है पानी में, ठीक है, मछली का फार्म था वो भी चला गया सर। ठीक है जी, हमसे कोई पूछना भी नहीं आया है, हमने दरख्वास्त भी दिया है, डीसीओ साहब पर भी दिया है, डीसी जैकमाबाद को। जी, ठीक है, कोई भी हमारे लिए पूछने के लिए नहीं आया है तो क्या है क्या नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि डीसी जैकमाबाद के पास आपने दरख्वास्त दी, शायद हो सकता है कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, जाहिर सी बात है, इतना सारा हुआ, वो दरख्वास्त नंबर वाइज काम कर रहे होंगे, शायद हो सकता है कि आपका नंबर 2, 4, 5 दिन में आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ डीसी तक पहुंचा सकें, डीसी जैकमाबाद तक, और वो अगर हमारा प्रोग्राम देखें या सुने, वो आपको ज़रूर दाद रसी भी करें और आपके पास आएँ। कुछ और बताना चाहेंगे, कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान बहुत हुआ, जो हम आए ना 10 साल पीछे चले गए।
چلیں اللہ تعالیٰ، میں دعا گو، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، باقی جو میں ہیلپ کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے یہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی، کیونکہ میں ابھی دیکھیں جی، میں ایک چیز چھوٹا سا وہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا جگرا، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ میں خود بھی ایک انسان ہوں اور میں فیل کر سکتا ہوں. میں پچھلے 6-7 روز سے جیکما آباد میں ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان جگہ پر جا سکوں جہاں میڈیا کی رسائی نہیں ہوتی. بعض جگہ پر میں پیدل بھی گیا ہوں، کہیں 1-1.5 کلومیٹر جوتے اتار کر اور اندر بھی جا کر میں نے کام کرنے کی کوشش کی. اور آج مجھے یہ کچھ لوگ دور سے نظر آئے اور میں نے کہا کہ میں اندر جا کر اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہوں گا. لیکن ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں رہ کر 4 دیواری تقدس کی، ہم بات کرتے ہیں بہن بیٹی کی عزت کی، ہم بات کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر، اور میں انہی ٹاک شو والوں سے کہوں گا، اسپیسیفک کسی کا نام لے کر نہیں کہوں گا، آئیں یہاں پر دیکھیں تقدس کیا ہوتا ہے، عزت پامال کیا ہوتی ہے. کسی کی بہن بیٹی اگر روڈ پہ بغیر چھت بغیر چادر کے بیٹھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو 4 دیواری کا تقدس پامال کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو میں نے کافی ساری صورتحال، کافی ساری سچویشن دیکھنے کے بعد تھوڑے سے سخت الفاظ ہوں گے میرے، لیکن 4 دیواری کا تقدس یہاں آئے کوئی دیکھے کہ کس طرح بہن بیٹیاں، مائیں بزرگ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے بے یار مددگار کسی مسیح کے انتظار میں. میری چھوٹی سی کوشش تھی، کوشش میں کرتا رہوں گا، میں رہوں گا، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں اور جرنلزم کا مطلب یہ ہے، میں نے جو اپنے استادوں سے سیکھا، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے. انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ جرنلزم آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو نیچرل ہے، یہ افیکٹڈ لوگ ہیں، یہ متاثرین لوگ ہیں، یہ ان کی زمینیں، جہاں تک میری نظر، جہاں تک میرا کیمرہ دکھائے، وہ متاثرین ہیں اور وہ متاثر ہوئے بھی ہیں. روڈ ڈوب گیا، گاؤں ڈوب گیا، ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے رابطہ نہیں کر سکتا، بچے کہاں، ماں کہاں، باپ کہاں، چاچا کہاں، دادا کہاں، پورے کے پورے قبیلے تتر بتر ہو گئے. تو یہ چیزیں مطلب گیپ ختم ہونے میں ٹائم لگے گا. دعا کروں گا ملک پاکستان کے لیے، جیکما آباد کے لیے، جیکما آباد کی گورنمنٹ کے لیے اور جیکما آباد کے متاثرین لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جلد آسان کرے اور جلد ان کے مسئلوں کا حل نکالے. اور اس پیج کو دیکھیں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں. شکریہ.